العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأيام بين عباده دولا وصير تصاريف الأقدار في أحوالهم مثلا، والصلاة والسلام على صاحب القرآن والفرقان أنار الله به الكون وبه الجهل انجلى، وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا خير جيل وأكرم صحب مشى على الثرى وإلى ذروة المجد والسؤدد ارتقى. أما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 52واں سبق ہے۔ علی طنطاوی رحمہ اللہ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ تو پہلا دور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ذریعے سندھ اور ملتان کی فتوحات کا تھا۔ اب دوسرا دور افغانیوں کے ہندوستان کے ایک بڑے حصے کو فتح کرنے کا ہے۔ اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: وعاد الیہا لواء الاسلام مرۃ ثانیۃ فی القرن الرابع عاد بالفتح علی ید السلطان العظیم محمود الغزنوی۔ ہندوستان کی طرف دوسری مرتبہ 4تھی صدی میں اسلام کا جھنڈا واپس آیا، پرچم اسلام دوبارہ آیا۔ عظیم بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر فتح اور نصرت کو لے کر۔ تو پہلی صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، پھر ایک لمبے عرصے تک مسلمان حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی۔ 4تھی صدی میں پھر پرچم اسلام پھریرے لیتا ہوا، لہراتا ہوا ہندوستان کی طرف واپس آیا، اور اس مرتبہ جو ہمارے عظیم جرنیل اور کمانڈر ہیں جو اس پرچم اسلام کو لے کر آئے، وہ محمود غزنوی رحمہ اللہ ہے۔ کہاں سے آئے محمود؟ الذي خرج من غزنة وكانت قصبة بلاد الافغان وهي الى الجنوب من کابل۔ جو غزنی سے نکلے، جو کہ افغان شہروں میں ایک بڑا مرکزی شہر تھا، اور یہ کابل سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ تو محمود کو جو غزنوی کہا جاتا ہے تو غزنی کی طرف منسوب ہے، اور غزنی افغانستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے صوبے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مرکزی مقام غزنی تھا۔ قصبۃ کی جمع قصبات آتی ہے۔ ملک کی بڑی آبادی، صدر مقام یا مرکزی شہر کو قصبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو محمود غزنوی غزنہ سے نکلے ہیں۔ کہاں ہے یہ؟ کابل، جو آج افغانستان کی راجدھانی ہے، وہاں سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ تو محمود غزنوی رحمہ اللہ کئی مرتبہ ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ 1001 سے لے کر 1026 تک متعدد مرتبہ ہندوستان میں آئے ہیں۔ غزنی سے سومنات کا بھی آپ نے سفر کیا، جو تقریباً 2600 کلومیٹر ہے۔ اکتوبر 1025 میں غزنی سے روانہ ہوئے، اور جنوری 1026 میں 3 مہینوں کی مسافت طے کر کے سومنات میں پہنچے، جہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ فاخترق ممر خیبر المضيق المهول الذي يشق تلك الجبال الشاهقة شقا۔ درائے خیبر کو پار کیا، درائے خیبر کو پار کیا، وہ خطرناک تنگنائے جو ان بلند و بالا پہاڑوں کو دور تک چیرتا چلا گیا ہے۔ اختراق، اختراق کا معنی پھاڑنا، پار کرنا، کراس کرنا۔ ممر ظرف کا صیغہ ہے،
اس کی جمع ممرات گزرگاہ کو کہا جاتا ہے، پگڈنڈی۔ ممر المشاة فٹ پاتھ کو کہا جاتا ہے۔ تو ممر خیبر، درہ خیبر کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ پاکستان کی شمال مغربی سرحد پشاور سے چند میل کی دوری پر افغانستان کی طرف یہ واقع ہے۔ تقریباً 33 میل طویل یہ درہ ہے جس کو درہ خیبر کہتے ہیں۔ ایک دم اونچے، خشک اور دشوار گزار پہاڑ ہیں۔ بر صغیر میں شمال مغرب کی جانب سے جتنے فاتح آئے ہیں وہ اسی درے سے آئے ہیں۔ محمود غزنوی اور ان کے بعد کے لوگ بھی درہ خیبر سے آئے ہیں۔ تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فاخترق ممر خیبر، درہ خیبر کو پار کیا۔ المضیق، مضیق ضاق یضیق سے مفعول کا صیغہ ہے، ظرف کا صیغہ ہے۔ تنگ، جس کو تنگ نائے بھی کہتے ہیں، تنگ راستہ، تنگ جگہ۔ مہول پہلے بھی گزرا، خطرناک، ڈراؤنا۔ شق شقن، چاک کرنا، کاٹتا چلا جانا۔ شاہق یشحق شہوق، بلند اور اونچا ہونا۔ تو الجبال الشاہقہ، بلند پہاڑ۔ تو یہ بلند پہاڑوں کو چیرتا چلا گیا ہے۔ یہ ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جو 32 میل طویل ہے۔ آگے درہ خیبر کی ہولناکی اور اس کے راستے کی تنگی کو بتلاتے ہوئے فرما رہے ہیں والذی تجزع ان تسلکہ من وعورتہ ووحشتہ اسد الفلا وجن اللیالی السود، جس پر اس کی دشواری اور وحشت ناکی کی وجہ سے چلنے سے جنگل کے شیر اور کالی رات کے جن بھی ڈرتے ہیں، جس پر اس کی سختی اور دشواری اور وحشت ناکی کی وجہ سے چلنے سے صحرا کے، جنگل کے جن، جنگل کے شیر اور کالی رات کے جن بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تجزع، جزع یجزع سے ہے۔ سلک یسلک، سلوک پہلے بھی گزرا، چلنا۔ وعورہ باب کرومہ سے ہے۔ وعورہ یوعر وعورتاً، دشوار ہونا، سخت ہونا، کٹھن ہونا۔ وعورت الطریق، راہ کی دشواریاں۔ وحشت پہلے بھی گزرا، باب سمیہ سے ہے۔ اسد الفلا، فلاتن کی جمع فلا ہے، صحرا، بیاب و گیاہ، جنگل۔ جن اللیالی السود، اسود کی جمع سود ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث سودا کی جمع بھی سود ہی آتی ہے۔ تو جن اللیالی السود، کالی رات کے جن بھی وہاں چلنے سے ڈرتے ہیں۔ اتنا خطرناک پہاڑی سلسلہ ہے، بلکہ بعض مقام پر تو صرف 10 فٹ جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ثم دخل الہند وخاض عشرات من المعامع الحمر التي يرقص فيها الموت ويشتعل الدم، پھر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ یہ محمود غزنوی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہندوستان میں داخل ہوئے اور دسیوں خونی معرکوں میں گھس گئے، دسیوں خونی جنگوں میں گھس گئے جن میں موت رقص کرتی ہے اور خون کھولتا ہے۔ خاض یخوض پہلے بھی گزرا ہے۔ عشرت ان کی جمع عشرات، دسیوں۔ معامع، معمعہ کی جمع ہے، جنگ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگ لگنے کی جو آواز آتی ہے اس کو بھی معمعہ کہتے ہیں۔ جنگ میں جاں بازوں کا جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کو بھی معمعہ کہا جاتا ہے۔ حمر یا احمر کی جمع ہے۔ تو المعامع الحمر، خونی جنگیں، سخت معرکے۔ رقص یرقص، رقص کرنا، ناچنا، جن میں موت رقص کرتی ہے، یعنی قدم قدم پر موت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اشتعال، اشتعال جوش مارنا، کھولنا۔ آگے لکھ رہے ہیں واجتمع علیہ امراء الہند واقیالها جمیعا، محمود غزنوی کے خلاف ہندوستان کے سارے راجہ مہاراجہ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ امیر کی جمع امراء ہے،
راجہ اقیال قیل کی جمع ہے، اور قیل بھی سردار کو کہا جاتا ہے، تو راجہ مہاراجہ سے ترجمہ کر لیں گے، راجے راجواڑے سب جمع ہو کر آ گئے۔ فتحنا ابطالهم ومزق جیوشهم، تو محمود نے ان کے سرماؤں کو، ان کے بہادروں کو پیس ڈالا اور ان کے لشکروں کو تتر بتر کر دیا۔ طحن یطحن طحنن، پیسنا، ابطال پہلے بھی گزرا، مزقہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تتر بتر کر دینا۔ ومضى حتى جاب البنجاب واستجابت له هاتيك البلاد، اور چلتے گئے یہاں تک کہ پنجاب کو بھی پار کر لیا، اور یہ سارے علاقے ان کے سامنے جھک گئے، ان سارے علاقوں نے ان کو تسلیم کر لیا۔ مضى يمضي مضيا، چلتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا۔ جاب یجوب، جوبن کے معنی بھی قطع کرنا، پار کرنا، تو پنجاب تک پہنچ گئے، پنجاب کو بھی پار کر لیا۔ استجابہ، مطیع ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، تسلیم کر لینا۔ ہاتھی کا یہ ہادی کی طرح ہے، ہادی میں کئی لغتیں ہیں، تو ہاں حرف تنبیہ ہے، اور تی کے بعد کا برائے خطاب ہے، تو ہاتھی کا یہ ممالک، ان ممالک نے، ان علاقوں نے ان کو تسلیم کر لیا۔ فاقام فیہا حکم اللہ، تو محمود نے ان علاقوں میں اللہ کے حکم کو قائم کیا، اللہ کی سلطنت کو، اللہ کے فرمان کو قائم کیا۔ وَأَذَاقَ أَهْلَهَا عَدَالَةَ الْإِسْلَام، اور ان علاقوں کے باشندوں کو اسلام کے عدل و مساوات کا مزہ چکھایا۔ عدالت، انصاف، اذاق یذیق اذاقتاً، چکھانا، ذاق یذوق ذوق، چکھنا، اور اذاق چکھانا۔ آگے فرما رہے ہیں، یہ تو محمود غزنوی رحمہ اللہ ہیں جو محمد بن قاسم سے کافی بعد تشریف لائے۔ اس کے بعد جو سلطنت آتی ہے اسی کو غلامان یا ممالک کی سلطنت کہا جاتا ہے، کیونکہ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تشریف لائے اور ان کے غلام تھے قطب الدین ایبک، تو سلطان غوری نے دہلی اور اجمیر وغیرہ کو بھی فتح کر دیا اور پھر قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا، تو اس طریقے سے ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت قائم ہو گئی جس کی راجدھانی اور مرکزی مقام دہلی تھا۔ تو یہ تیسری فتح کو اور تیسرے دور کو ذکر کر رہے ہیں جس کو ممالک سے تعبیر کیا، اور اردو میں غلامان بھی کہا جاتا ہے، جس کے جو پہلے بادشاہ تھے وہ قطب الدین ایبک رحمہ اللہ تھے، جو شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کے غلام تھے۔ یہ غوری بھی افغانستان سے ہی آئے تھے، افغانستان میں آج بھی ایک علاقہ ہے غور، وہاں کے ہی رہنے والے تھے، تو اسی راستے سے محمود غزنوی کی 1 صدی بعد آئے، تو گویا کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے 500 سال بعد آئے، اور انہوں نے جو کام کیا تھا اور اس کے بعد محمود نے جو کام کیا تھا اس کام کو مکمل کر لیا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ پورا ہندوستان اسلام کے سامنے سرنگو ہو گیا اور پورے ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ لکھتے ہیں وَجَاءَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ قَرْنٍ، السلطان شہاب الدین الغوری رحمہ اللہ، اسی راستے سے تقریباً 1 صدی بعد شہاب الدین غوری رحمہ اللہ ہے، اسی راستے سے یعنی درہ خیبر سے ہوتے ہوئے۔ فَوَصَلَ مِنْ هَذَا الْفَتْحِ مَا كَانَ مُنْقَطِعًا، تو یہ فتح جہاں منقطع ہوئی تھی، جہاں رکی تھی، اس کو پورا کر دیا، آگے ملا دیا۔ وصل یصل، ملا دینا، جوڑنا، اسی سے یہ یصل الارحام، صلہ رحمی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ما کان منقطعا، جو منقطع ہو چکی تھی، جو علاقے اسلامی قلمرو سے نکل چکے تھے، ان کو پھر اسلامی قلمرو میں شامل کر دیا۔ وَأَكْمَلَ مِنْهُ مَا كَانَ نَاقِصًا، اور جو کام ناقص تھا، ادھورا تھا، اس کو مکمل کر دیا۔ وَمَلَكَ شِمَالَيِ الْهِنْد، اور ہندوستان کے دونوں شمالی علاقوں کے حکمراں بن گئے، ان پر قبضہ کر لیا۔
تو ہندوستان کا محل وقوع ایشیا میں ہے۔ پھر ہندوستان کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں موجودہ ہندوستان کو، تو مشرقی بھارت جو ہے ایسٹ انڈیا، تو مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، جزائر انڈمان وغیرہ یہ مشرقی بھارت ہے، ایسٹ انڈیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مغربی ہند یا ویسٹرن انڈیا گجرات، مہاراشٹر، گوا وغیرہ۔ اور جب ہم آتے ہیں شمالی ہند کی طرف، نارتھ انڈیا کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو نارتھ انڈیا میں جموں کشمیر، ہماچل، اتراکھنڈ، ہریانہ، پنجاب، راجستھان وغیرہ یہ سارے علاقے شمالی ہندوستان میں آتے ہیں۔ اور جنوبی ہند کی طرف ہم آتے ہیں جس کو ساؤتھ انڈیا بھی کہتے ہیں، تو آندھرا، کرناٹک، کیرلا، تلنگانہ اور تمل ناڈو یہ سارے علاقے جنوبی ہندوستان میں واقع ہیں۔ تو شمالی ہند سے مراد دلی اور اجمیر، یہ پورا جو علاقہ شمالی ہند میں واقع ہے، ایک طرف سے یو پی، دوسری طرف سے ایم پی مدھیہ پردیش، اور دلی بھی جو شمالی ہندوستان میں واقع ہے، تو ان سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو دلی میں بھی انہوں نے فتح حاصل کر لی اور اجمیر میں بھی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو میں نے بتلا دیا کہ شمالی ہند سے کیا مراد ہے۔ وبلغت جیوشہ دہلی، اور ان کے لشکر دلی تک پہنچ گئے۔ فاوقدت فیہا منار الدعوت الاسلامیہ، تو انہوں نے دلی میں دعوت اسلامی کا منارہ روشن کیا، دعوت اسلامی کا منارہ روشن کیا۔ منار روشنی کی جگہ جس پر لائٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو منار دعوت الاسلامیہ، دعوت اسلامیہ کا منارہ روشن کیا۔ اوقد یوقظ ایقاد، روشن کرنا، بھڑکانا۔ فضوأت بعد ظلمتی وابصرت بعد العمی، تو انہوں نے دلی کو تاریکی کے بعد روشن کر دیا اور جہالت کے بعد نور بصیرت عطا کیا۔ ضوء یضوء تضویئا باب تفعیل سے روشن کرنا، ظلمت تاریکی کو کہا جاتا ہے جس کی جمع ظلمات۔ ابصر ابصار، روشن کر دینا، بینا کر دینا۔ عمی، اندھے پن کو، بے بصیرتی اور جہالت کو کہا جاتا ہے۔ وَدَوَّا فِي أَرْجَائِهَا الصَّوْتَ الَّذِي خَرَجَ مِن بَطْنِ مَكَّةَ، اور دلی کے اطراف و اکناف میں، دلی کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں اس آواز کی گونج پیدا کر دی جو مکہ کی وادی سے نکلی تھی۔ دوا یدوی، تدویہ، گونج پیدا کر دینا، دوی صوت، آواز کی گونج۔ ارجا پہلے بھی گزرا ہے، رجا کی جمع کنارہ، اطراف، گوشہ۔ بطن کی جمع بطون، وادی، ڈہلوان کا جو علاقہ ہوتا ہے۔ اسی پر عطف ہے صوت المؤذن، صوت المؤذن ینادی فی قلب الہند ذات الارباب والآلہۃ والاصنام، مؤذن کی اذان جو بہت سارے خداؤں، معبودوں اور بتوں والے ہندوستان کے دل میں مؤذن کی ندا دے رہا تھا۔ مؤذن کی آواز جو بہت سارے خداؤں، معبودوں اور بتوں والے ہندوستان کے دل میں یہ صدا لگا رہا تھا، یہ ندا اور پکار لگا رہا تھا۔ ان خابت آلہتکم وہوت اصنامکم، کہ تمہارے معبود ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ وہوت اصنامکم، اور تمہارے بت گر گئے۔ انما ہوا الہ واحد، یقیناً خدا تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ مؤذن کی آواز تھی جو دلی میں گونج پڑی۔ ان خابت آلہتکم، یہ ان مصدریہ ہے اور پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ینادی کا مفعول بھی ہے۔ خواب یخیب پہلے بھی گزرا، تمہارے معبود تباہ و برباد ہو گئے۔ ہوت اصنامکم، ہوا یہوی، گرنا۔
علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کو اپنے شکوہ کے شعر میں پیش کیا ہے، کس کی ہیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہیبت سے بت سہم جاتے تھے، ڈرے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے۔ حوت اصنامکم قامت فی الہند حکومت اسلامیت قرارتها دہلی، ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی جس کا مرکزی مقام، جس کی راجدھانی دہلی تھی۔ تو دلی میں اسلامی حکومت کا مرکزی مقام قرار پایا، اور دلی میں ہی مسلمان حکمرانوں نے ایک تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنایا اور اسلامی آثار اور باقیات کو چھوڑا۔ تو دلی مرحوم کا مرثیہ کہتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، سرزمین دہلی کی مسجود دل غمدیدہ ہے، سرزمین دلی کی مسجود دل غمدیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیدہ ہے۔ دلی کے ذرے ذرے میں ہمارے اسلاف کا خون ملے گا، اسلاف کی نشانات، اسلاف کی قبریں ملیں گی۔ پاک اس اجڑے گلستہ کی نہ ہو کیوں کر زمیں، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمین۔ عظمت اسلام کی خانقاہ ہے، دلی میں بزرگوں اور اولیاء کی خانقاہیں ہیں، ان کی یادگاریں ہیں۔ سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سپاہی ہیں، جو تاجور اور بادشاہ ہیں، وہ اس خاک میں سو رہے ہیں۔ نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار۔ تو یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب آگے مزید کچھ تذکرہ کریں گے۔ یہ حکومت غلامان یا عہد ممالک کا بھی کچھ تذکرہ ہو گیا۔ تو ایک طرف تلواریں اور دوسری طرف دلوں کی فتح یابی کے بھی سامان ہو رہے تھے۔ تو ہندوستان میں جو دین آیا ہے تلوار کے زور سے نہیں آیا، بلکہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور ہمارے جو سلاطین تھے وہ بھی اعلیٰ اخلاق اور اسلامی اقدار کے حامل تھے، تو ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اسلام آیا ہے۔ کل بھی بتلایا گیا کہ تلوار کے زور سے کبھی بھی اسلام نہیں پھیل سکتا، تلوار سے نفاق تو پھیل سکتا ہے، اسلام نہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.